الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بلا شرعی عذر کے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے، یعنی ایسی وجہ جس کی وجہ سے شریعت نے گنجائش دی ہو کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، اگر اس کے نہ ہونے کے باوجود اگر کسی نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو اب چاہے وہ پوری زندگی روزہ رکھے، وہ اس روزے کی قضا نہیں کر سکتا. رمضان کا روزہ جو ہے وہ اتنا عظیم ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر بلا شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور پھر اگر اس کو افسوس ہوتا ہے اور وہ جو ہے پر بھی نہیں سکو گے، آواز اتنی آ رہی ہے، صحیح ہے نا، ایک طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اگر وہ بلا کسی شرعی عذر کے ساری زندگی بھی روزہ رکھتا ہے، اگر بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزہ افطار کر دیتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھتا، تو اب ساری زندگی کا روزہ رکھنا اس ایک کا بدلہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ اگر رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی نہ رکھے تو اب اس کی قضا ہو نہیں سکتی. وہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے گا تو بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اکثر علماء کا یہ مذہب ہے اور ہمارے احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ اگر اس نے ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کی جگہ پر ایک روزہ قضا کر لے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس کی جگہ پر ایک روزہ قضا کرے گا رمضان کے بعد، تو اس کی قضا تو ہو جائے گی لیکن اس ایک روزے کا بدل نہیں ہوگا. اور اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر بلا کسی شرعی عذر کے اس کو توڑ دیا تو اب وہ ایک روزہ اس کی قضا کرے گا اور 60 روزے مسلسل رکھے گا، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا، کفارے کے طور پر کہ اس نے جو رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی
کیا بولتے ہیں اس کا وہ اس طرح وہ یعنی کہ کفارہ ادا کرے گا کہ 60 روزے مسلسل اس کو رکھنے پڑیں گے، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں۔ اگر بیچ میں کوئی ناغہ ہو گیا تو دوبارہ سے اس کے 60 روزے شروع ہو گئے، اور ایک روزہ جو ہے وہ اس کی قضا کے لیے کرے گا۔ تو یہ تو فقہی حکم ہے کہ اگر کوئی روزہ بلا کسی شرعی سبب کے نہیں رکھتا یا رکھتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو وہ کیا کرے گا، لیکن جہاں تک اس روزے کے بدل کا تعلق ہے اس کا بدلہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو روزہ اس نے گنوایا اب اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال نماز کے اندر بھی سمجھ لو کہ نماز کو اگر نہیں پڑھتا اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو اب اس نماز کی قضا تو پڑے گا وہ، لیکن اس نماز کا بدل نہیں ہو سکتا جو چلی گئی۔ قضا تو ہو جائے گی لیکن اس کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا جو مقام ہے وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے۔ نماز کو یا روزے کو قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، اس کو قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ فجر میں نہیں اٹھتے، پھر آرام سے اٹھ کر 9 بجے 10 بجے اٹھ کر پھر جو ہے ٹوپی پہن کر اور وضو کر کے اور مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے بہت بڑا کام کرتے ہیں، بہت بڑا یعنی کہ دینداری کا تقاضا جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، حالانکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا کہ نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھی، اور پھر ظہر کے وقت جو ہے وہ آ جائیں گے یا ظہر کے وقت اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ ان سے کوئی نماز کے بارے میں تو نمازی آدمی ہو گئی، 5 وقت نماز پڑھتا، فجر کی نماز روزانہ قضا کرتا ہے، فجر کی نماز روزانہ قضا، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں جو نمازی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کو نمازی سمجھتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر بہت دفعہ جو ہے وہ بیچ میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ یہاں وہاں جانے میں قضا ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ ساتھ مل کے اس کو رات کو پڑھتا ہے، رات کو جو ہے آرام سے مصلی بچھا کر ٹوپی پہن کر اب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ کر ظہر عصر مغرب اور عشاء ایک ساتھ، نماز کو قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح روزے کو قضا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور قضا کرنے سے کبھی بھی اس نماز کا اس روزے کا مقام اس کو حاصل نہیں ہو۔ تو نماز جو اس نے قضا کی، روزہ جو اس نے قضا کی، اس کی قضا کے علاوہ اس پر توبہ بھی لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس سے ہوا ہے اس پر نادم ہو، اس پر نادم ہو، اس پر ندامت ہو، اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا ہو کہ اللہ سے گر گرا کر اور التجا کر کے اور آبزاری کر کے اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عزم ہو کہ دوبارہ میں اس کو نہیں کروں گا۔ سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا کی، اب 10 بجے نماز پڑھی اور توبہ استغفر اللہ یہ کر گیا، توبہ بھی نکال لی اور فجر کی
نماز میں ہو گئی، پھر دوسرے دن دوبارہ 10 بجے مصلی میں جایا، فجر کی نماز پڑھی، توبہ استغفر اللہ، توبہ بھی نکال لی اور نماز بھی پڑھ لی۔ بعض توبہ استغفر اللہ العظیم لوگوں نے ایسے ایسے خرافات ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں اور شام کو ایک قوالی لگا لی، بس قوالی ہم نے سن لی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یا وہ کسی درگاہ ورگاہ کو چلے گئے، وہاں پر چنڈی ونڈی لگا دی، پنجا گاڑ دیا، یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اس مرے ہوئے کو تمہارے وجود کا علم نہیں ہے، اس مرے ہوئے کو تمہارے وجود کا علم نہیں ہے، وہ تو خود اپنے حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہے، وہ تم کو کہاں جنت میں لے کے جائے گا؟ اس کو اپنی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ ہر کوئی آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ تو یہ اس طرح سوچنا کہ اس طرح کوئی معاف ہو جائے گا، یہ تو کفر والی بات ہے، اسے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ درگاہوں شرگاہوں پہ جانا، یہ سارے شرک اور کفر ہے، اس سے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ درگاہ کو تو بنانا ہی حرام ہے، وہاں پر جانا تو دور کی بات ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بناؤ، قبر پر عمارتیں نہیں بناؤ۔ تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے بنا کسی شرعی عذر کے قضا کر لیا تو ساری عمر بھی اگر روزہ رکھے گا وہ اس کا بدل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ پہلی حدیث کہ ایک آدمی جو ہے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر نماز ہو چکی ہے، اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا ثواب میں سے تھوڑا سا حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو جماعت کی نماز کا ثواب الگ سے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اب اس حدیث کو تھوڑا سمجھ لو نا، کیونکہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ 8:15 بجے جماعت ہے، پھر وہ 8:30 بجے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، بولتا ہے مجھے جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا، اور پھر جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی دھوکے بازی جو ہے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس زمانے میں گھڑیاں وڑیاں نہیں ہوتی تھی، حساب کتاب کا اس طرح وہ نہیں ہوتا تھا،
ٹھیک ہے نا کہ 8:15 بجے نماز ہوگی اور 8:30 بجے نماز ہوگی اور 7 بجے نماز ہوگی اور 5 بجے نماز ہوگی. اس طرح کا سسٹم اس وقت نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اذان ہوئی، اب لوگوں کو پتہ ہے جماعت ہوگی. اب وہ اس نے وضو کیا، پہنچا تو پتہ چلا نماز ہو چکی ہے. تو اس کا وہ تو پوری نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے گا، اور اس کے لیے وہ عمل بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کیا کہ نماز جو ہے وہ 5:15 بجے ہے، 5:30 بجے ہے، وہ 5:45 بجے خود آ رہا ہے. اس کو تو پتہ ہے نماز تو ہو چکی ہے، اس کو تو خود پتہ ہے کہ نماز ہو چکی ہے. پھر وہ آتا ہے جماعت کے نماز کا ثواب کو بھی اللہ کو عطا کرے گا. تو میرا جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے رہتا ہے، جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے رہتا ہے. حدیث میں ہے کہ علیکم بالجماع، تم پر جماعت لازم ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس بکری کو اچک لیتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو چکی ہے. جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. صحیح ہے، اس پہ چڑھواہا بھی ہوتا ہے ڈنڈا لے کر، سمجھے. کوئی آوے کتا شدہ بھیڑیا اس کو ڈنڈے مار کے بھگاوے. صحیح ہے نا. وہ ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے. جو ریوڑ سے الگ بھاگ جاتی ہے پھر وہ اس کے لیے، بھیڑیے کے لیے ڈرنے والا بن جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ انسانوں کا بھیڑیا ہے. تو وہ اس بکری کو، جس کو پتا ہے کہ 5:30 بجے نماز ہے اور 5:45 بجے آ رہا ہے، اس کو وہ اچک لیتی ہے. ہمارے یہاں پر کتنی جماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ چالو ہوتے ہیں آنا، مسلسل آ رہے ہوتے ہیں. چلو اگر کسی عذر سے جماعت رہ گئی ہے الگ بات ہے، ورنہ خواہ مخواہ جو ہے وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بعض لوگ تو کوئی دینی وجہ نہیں ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ دینی وجہ ہو، دینی وجہ ہو کہ بھائی اس امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے نماز پڑھنا اس کے پیچھے صحیح نہیں ہو. تو پھر مساجد تو بہت ساری ہیں، کہیں اور بھی جا سکتا ہے آدمی. تو نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہوگی. بس وہ اپنی ایک بنا لی ہے دل کے اندر، شیطان نے اس کو جو اس راستے پر ڈال دیا ہے. تو اپنے دل میں ایک بغض بنا لیا ہے. اب جو کسی اور مسجد میں نہیں جائے گا جماعت سے پڑھنے کے لیے، اور اس مسجد میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو اکیلا نماز پڑھے گا، ورنہ پڑھے گا ہی نہیں، مسجد سے دور ہوگا. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ بڑا چالاک دھوکے باز ہے. وہ انسان کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ انسان کو اس کے بد اعمال کو خوشنما بن کے دکھاتا ہے. وہ اس کو دل میں ایسا ڈال دے گا، ہاں تم اچھا کر رہے ہو، تم لوگوں سے ممتاز الگ ہو چکے ہو، تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں اس مسجد میں نہیں جاتا ہوں، تم بہت زبردست کام کر رہے ہو. اور شیطان اس کو جہنم کے راستے پر لے کے جا رہا ہے آرام سے. سمجھے نا. اس بکری کو اس کو رسی پہ باندھ کر اس کو کان سے پکڑ کر آرام سے لے کے جا رہا ہے جہنم کے اندر. سمجھے نا. اور وہ سمجھ رہا ہے بھائی میں تو کیا کامیاب آدمی ہوں. اس کا کان شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے تو کان دونوں کھڑے ہوئے ہیں تکبر سے، سمجھے نا. اور میری گردن اونچی ہے اونٹ کی طرح، اور حقیقت ہوتی ہے بکری کی طرح. وہ اس کے کان کو پکڑ کر وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے جہنم کی طرف. شیطان اس کے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرو.
قطع کلامی، قطع تعلق. اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کے اندر اس کو رفع دفع کرو. ہاں اگر کوئی دینی وجہ ہو، کوئی دینی سبب ہو تو پھر الگ بات ہے. وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے، سر عام گناہ گار ہے، سر عام فاسق ہے، بد عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں، وہ الگ بات ہے. مگر دنیاوی اور اپنی نفسانی وجہ سے 3 دن سے زیادہ، آج کل لوگ اپنے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیتے. باپ مر گیا، اب جو ہے وہ 2 بھائی ہیں، وہ جدا جدا ہو گئے. ایک بھائی الگ ہو گیا، دوسرا بھائی الگ ہو گیا، یا سوتیلے بھائی بہن ہیں وہ الگ الگ ہو گئے. آپس میں قطع تعلق کر لیا، بات چیت بند کر دی. تو جب عام مسلمان کے ساتھ یہ حرام ہے تو جس کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہو اس کے ساتھ تو پھر ڈبل حرام ہے. اس میں قطع رحمی بھی ہے اور قطع تعلق بھی ہے. بعض دفعہ وراثت کے مسئلے پر ماں مر گیا، باپ مر گیا، وراثت کا مسئلہ اٹھا، آپس میں جھگڑا ہو گیا. بھائی وراثت کو اللہ پاک نے حصے اس کے مقرر کر رکھے کہ بیوی کو اتنا ملے گا، اگر 2 ہیں تو 2 کو اتنا ملے گا، 4 ہے تو 4 کو اتنا ملے گا، 1 ہے تو 1 کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا. یہ سارے اللہ پاک نے اس کو مقرر کر دیا ہے. اس کے خلاف جانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کے خلاف جانا کبیرہ گناہ ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس تو یہ لے لے میں وہ لے لوں، تو یہ لے لے میں وہ لے لوں، بس ہو گیا، ہوائی تقسیم کر دی. وہ بھی کس نے کی؟ بھائیوں نے آپس میں کر لی. چاچا بھی آ گیا، میرے کو بھی دے، چل تیرے کو بھی تھوڑا سا دے دے، مغز ماری کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، چل منہ بند کر بھائی کو. بیچاری بہنیں جو ہے اور بیوی وہ پیچھے سوکھی ہوئی رہ گئی، ٹہنی کی طرح، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. سمجھے؟ یہ سراسر حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اللہ پاک نے حصے مقرر کر رکھے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جب نکاح کیا تھا تو ان کو جہیز دیا تھا، تو جہیز تو دے دیا، اب وراثت میں کیا دے دیں؟ یہ جہیز کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں. جہیز تم نے دیا ہے وہ تو ایک تبرع ہے، نہیں دیتے. سمجھے؟ اچھی بات ہے، چلو کچھ اس کو دے کے رخصت کیا، مگر اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بعض لوگ جو ہے وہ نہ بیٹی کو وراثت دیتے ہیں، نہ اس کو کچھ رخصت کرتے وقت کچھ دیتے ہیں، بلکہ الٹا رخصت کرتے وقت گھر میں لے کر آتے ہیں، تو ڈبل منافع کماتے ہیں. اسے وراثت بھی نہیں دی اور اس سے حاصل بھی کیا، ڈبل حرام. تو میرے بھائیوں، جب مسلمان سے قطع تعلق کرنا حرام ہے تو اس کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کرنا کہ اس کا حق مارنا اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح معاملہ کرنا، یہ کب جائز ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اپنے خون کے رشتے کے ساتھ. تو اسی طرح جو ہے وہ مسجد کے بارے میں اس کو وہ ڈال دیتا ہے کہ بس یار اب اس امام کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. اس امام نے جب میرے کو اچھی طرح دیکھا نہیں، سب کو دیکھا، میرے کو نہیں دیکھا، میں اتنا خوبصورت، میرے کو نہیں دیکھا، دوسروں کو دیکھا، چلو بھائی اس کے پیچھے نماز پڑھو. ماشاء اللہ بھائی، تم کو دیکھنا فرض ہے کہ تم کو نہیں دے، تم اس کو دیکھ لیتے، قریب آ کے سلام کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو یہ اس قسم کی باتیں میرے بھائیوں، یہ شیطان جو ہے یہ نفرت کے بیچ بوتا ہے، بغض کے بیچ بوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی کرتا ہے، سمجھے نا؟ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر میں لگاتا ہے اور پھر اپنے شیطانوں کو بھیجتا ہے، اپنی فوج کو. پھر کوئی آتا ہے بولتا ہے میں نے اس طرح کیا، دوسرا بولتا ہے میں نے اس طرح کیا، پھر ایک آتا ہے بولتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، آپس میں ان کی جدائی ہو گئی، اس کو گلے لگاتے ہیں، بولتا تم نے کام کیا. تو شیطان جو ہے ان چیزوں سے بڑا یہ آپس میں جدائی ڈالنا، نفرتیں ڈالنا. تو اس حدیث کو سمجھو، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ لیٹ آئے اور پھر جو ہے کہا کہ ہمیں جماعت کا ثواب مل گیا. جماعت کا ثواب بھی جماعت چھوڑنے کا گناہ ملا تم کو. جماعت واجب ہے، تم نے اس واجب کو چھوڑا. تمہیں پتہ ہے کہ 8:15 بجے نماز ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ 8:05 پر نماز کی تیاری کر دیں اور مسجد کی طرف نکلتے. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ جو اندھیروں میں مساجد میں آتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری ہے. فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے. تو ایسے اندھیروں میں آنا، اور ہمارے یہاں پر تو جو بجلی نہیں ہوتی تو واقعی میں آئے، ویسے بھی سب لوگ کنجوس ہیں، کوئی بلب تو جلاتا نہیں ہے بیٹری کا باہر، سمجھے نا؟ تو گلی میں واقعی میں اندھیرا بھی ہوتا ہے. اگر یہاں سے آپ کو جا رہا ہو اس کی شکل بھی نہیں پہچانے گا، سمجھے نا؟ تو واقعی میں گاؤں جیسا اپنے کو وہ ہے، ماحول ملا ہے، سمجھے نا؟ تو ایسے اس میں تو واقعی میں فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ کہ جب اندھیرے میں آؤ گے، تو جب اندھیرے میں آنے کی یہ بشارت دی ہے تو اجالے میں آنا اور بھی آسان ہے. اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو اندھیرے میں آئے گا وہ اجالے میں بھی آئے گا نا. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں چلا گیا اب اجالے میں آرام کرتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، سمجھے نا؟ مطلب یہ کہ جو اندھیرے میں آئے گا وہ اجالے میں بدرجہ اولا آئے گا. تو پورے میرے بھائیوں مسجد میں آنا اندھیرے کے اندر، فجر میں اور عشاء میں، اللہ پاک جو ہے قیامت کے دن اسے ہمارے لیے روشنی کرتے ہیں. اللہ، ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے میرے بھائی، ہم کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ابھی ہم نہیں سمجھ رہے تو سمجھ جائیں، وقت سے پہلے. آنے والی گھاٹیاں بہت سخت ہیں، آنے والی گھاٹیاں بہت سخت ہیں. اپنے آپ کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر لے کر آئے. اپنے چہروں پر داڑھی کو رکھ لیں، داڑھی ایسی ہو، پوری داڑھی ہو، ایسی گپ شپ والی داڑھی نہیں ہو، سمجھے نا؟ یہ گپ شپ والی داڑیاں یہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شاید زیادہ گناہ ملے گا اس کو کہ اس نے داڑھی کا بھی مذاق بنایا ہو، سمجھے نا؟ وہ داڑھی انگریزوں والی داڑھی رکھی ہے، کوئی یوں گھوٹی رکھی ہے، کوئی یوں، اور جیسے عورتیں مہندی نہیں لگاتی ہیں وہ ایسی داڑھی میں مہندی جیسی ڈیزائن ہے بنائی. ایسی نہیں، ایسی داڑھی ہو، باوقار داڑھی، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، جس کے اندر وقار بھی ہے، جس کے اندر مردانگی بھی ہے، اور جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پر عمل کرنا بھی ہے، جس کے اندر اللہ کو راضی کرنا بھی ہے. اور ہماری مونچھیں کتری ہوئی ہو، یوں بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے ایک گھاس ان کا اگا ہوا ہوتا ہے یہاں پر بغل کے اندر، یہ گھاس یہاں پہ نہیں اگانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے بغل کو. 40 دن تو زیادہ سے زیادہ ہے. اور بعض لوگوں کا گھاس جو ہے وہ ناف کے نیچے اگا ہوا ہوتا ہے، وہ ناف کے نیچے بھی وہ گھاس کاٹنا ہوتا ہے. 40 دن میں کم سے کم ایک دفعہ تو کاٹنا ہوتا ہے اس کو، سمجھے؟ تو ان چیزوں کو صاف کرو، جن چیزوں کو صاف کرنا ہے ان کو رکھ کے بیٹھنا ہے، اور جس کو رکھنا ہے اس کو صاف کرنا ہے. سارا الٹا حساب کتاب، نعوذ باللہ من ذالک. پھر ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے ہوگا؟
اور نماز کی پابندی کرو. 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد کے اندر یہ ہماری ہو جائے، انشاءاللہ سارا دن ہمارے اندر آ جائے گا. اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، ایسے گلاٹیاں مارنا نہیں ہو جیسے ریس لگی ہے کون پہلے باہر نکلتا، ریس لگاتے ہیں. بنارس میں دیکھا ہے اللہ والی مسجد ہے علی گڑھ کے اندر، جب نماز کے ٹائم ہوتے ہیں وہ ایک دم پھر ایک دم بگا بگی یوں دھرا دھر باہر نکل رہے ہیں، سمجھے نا، جیسے کوئی نہیں مسجد سے باہر نکلنے میں ریس ہوتی ہے، کون پہلے باری ہو کر نکلتا ہے. بھائی یار خدا کے بندو آرام سے نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو. چلو یہ تو اچھا ہے کہ جماعت سے نماز ہوتی ہے تو چلو امام صاحب تو صحیح پڑھاتے ہوں گے. بعض امام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی دھرا دھر ہوتے ہیں، ایسے نہیں کروں گا تو پھر میرے پیچھے کوئی آئے گا نہیں پڑھنے کے لیے، بولے گا لمبی نماز پڑھو. جتنی تیز پڑھاؤں گا پھر جماعت بڑی ہوگی، جماعت بڑی ہوگی تو پھر چندہ بھی زیادہ ہونے کی توقع. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا مذاق بنایا ہوا. سکون کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ سنت نفلیں پڑھو. کتنا ٹائم لگے گا، سمجھے. اس طرح جب سکون سے نماز پڑھو گے تو دنیا کے اندر بھی باہر آئے گی اور جو ہے دین پر چلنا بھی آسان ہوگا. سب عمل کرو گے. ہاں بھائی انشاءاللہ العزیز. ہاں واہ دعوانا